سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے، سو کیا اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے پاؤں پر پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پاؤں پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اور بے شک اللہ قدر شناس حق شناس لوگوں کو بدلہ دیں گے۔ اور کسی نفس کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے مگر اپنے مقررہ وقت سے پہلے۔ اور جو شخص دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا ثواب چاہتا ہے اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ہم قدردانوں کو جزا دیتے ہیں۔ گزشتہ آیات سے جنگ احد کے واقعات اور اس کے اندر جو پیغامات ہیں صحابہ کے لیے پھر امت کے لیے ان کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی سلسلے میں آج کی آیات بھی ہیں، اور اس آیت میں ایک بہت بڑا سبق اور پیغام ہے، صحابہ کے لیے بھی تھا اور رہتی دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس پیغام کا پہلے پس منظر سمجھنا چاہیے کہ احد کے میدان میں جیسا کہ پیچھے ہم بیان کرتے آئے ہیں کہ شروع میں تدبیر بھی ایسی تھی اور اللہ کا حکم بھی تھا کہ کافر شکست کھا کر بھاگے، لیکن پھر جو جبل رومات تھا کہ جہاں آپ نے 50 آدمیوں کو مقرر کیا تھا کہ یہاں تم تیر اندازوں نے ٹھہرے رہنا ہے، چاہے آپ نے ان کو اتنی تاکید سے فرمایا تھا کہ چاہے ہم لوگ مار دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑ دی، لیکن انہوں نے چھوڑ دی، کیونکہ جب فتح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی رہنے کا یہاں مطلب نہیں ہے، لیکن ان کے جو امیر تھے عبداللہ بن جبیر انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں مقرر فرمایا اور بہت تاکید کی ہے، اس لیے ہمیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انہوں نے دلیل دی، انہوں نے کہا جی وہ تو جو ممانعت تھی یا تاکید تھی وہ جنگ تک تھی، جنگ تو اب ختم ہوگی، سمٹ گیا کام، اب تو ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور جو کافر بھاگ رہے ہیں ان کا جو غنیمت کا مال ہے وہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے وہ درہ چھوڑا، خالد بن ولید اس طاق میں تھے، انہوں نے وہاں سے پلٹ کر حملہ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان آپس میں مت بھیڑ بھی ہو گئی اور کفار بھی پلٹ آئے، تو جنگ کا نقشہ بدل گیا، بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے، اور پھر یہ ہوا کہ کافر بڑھتے 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 حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ ایک کافر ایسا تھا کہ آپ نے احد والے دن خود بھی پہن رکھا تھا، یعنی سر کے اوپر ایک لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی اور اس سے چہرہ بھی چھپ جاتا تھا اور ماتھا بھی چھپ جاتا، صرف آنکھیں نظر آیا کرتی تھی، تو وہ بھی پہن رکھا تھا۔
تو وہ کافر جو تھا اس نے ایک اور صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا مسلمانوں کا، اس نے ان کو جب شہید کیا تو انہوں نے بھی خود پہن رکھا تھا، تو اس کو یہ لگا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ بعض روایت میں تو اس نے یہ آواز لگا دی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ شیطان نے یہ آواز لگائی تھی، ابلیس نے۔ بہرحال یہ اللہ کی جانب سے ایک تکوینی نظام تھا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا کہ جو کافر ان کو مارنے گئے، جو بندہ اندر گیا تھا آپ کو لینے کے لیے اور یقین دہانی کے لیے، اللہ نے اسی کے اوپر شبی ڈال دی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ جب باہر واپس نکلا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ تو یہاں بھی اس کے ذہن میں شبہ پڑ گیا کہ میں نے حضور کو شہید کر دیا، اس نے آواز لگا دی۔ تو پہلے ایک شکست کا منظر، اور اس کے بعد اس آواز کا لگنا کہ جسم جو تھے وہ تو پہلے بھی ٹوٹ رہے تھے اور کٹ رہے تھے، اب دل جو ہیں وہ بھی کٹ گئے کہ کسی نے کہہ دیا حضور تو شہید ہو گئے۔ تو اب صحابہ کے جو حوصلے تھے وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب جناب کچھ مدینہ منورہ کی طرف کسی کا رخ ہے، کسی کا احد پہاڑ، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور آپ کی حیات اور آپ کا قیام اور بقا یہ ان سب کے دلوں کو مجتمع کیے ہوئے تھی، اور جب یہ بات افواہی کے درجے میں پھیلی تو وہ ایک حوصلہ پست ہو گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اور بھی ہزیمت کا اور بھگدڑ کا سما قائم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک دو صحابی رہ گئے، اور پھر آپ نے جب یہ بات سنی تو پھر آپ نے فرمایا الیہ عباد اللہ، یہ جملہ بولا کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں یہاں موجود ہوں، قائم ہوں۔ پھر صحابہ آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت طلحہ انصاری، انہوں نے آپ اتنے تیر کھائے، آپ کا تیر جو آ رہے تھے کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اور سعد بن ابی وقاص، انہوں نے اتنے تیر مارے، آپ ان کو تیر پکڑاتے جاتے تھے اور وہ مارتے جاتے تھے تاکہ ان کی کمان جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ تو یہ بہت شدید قسم کی جو ہے اس موقع پر جنگ ہوئی۔ تو اس دوران یہ افواہ بھی پھیلی، تو صحابہ جو ہے ان کے حوصلے پست ہوئے اور وہ بھاگنا شروع ہوئے۔ تو یہ پس منظر ہے ان آیات کا کہ اس میں گویا کہ یعنی صحابہ سے آپ نے بعد میں پوچھا کہ تم لوگ بھائی یہ کیا ہو گیا، ایک دم تم جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، جب ہم نے یہ سنا کہ آپ شہید ہو گئے تو ہم نے کہا بس اب تو کام ختم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان سے فرمایا، اور قرآن پاک کی آیات اسی موقع پر نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، اللہ کے بندو یہ کیا کیا تم نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا نہیں ہے کہ جو حی اور قیوم ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، ہمیشہ رہے، جس کو موت نہ آئے، نہیں، بلکہ وہ تو انسان ہیں، بشر ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے پیغمبر دنیا میں ہوئے ہیں، اور وہ دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا ہے، موت ان کو آئی ہے، کسی کو شہید کیا گیا، کسی کو طبی موت آئی، تو ایک دن آپ نے بھی جانا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ تم جو ہے آپ کے جانے کو اتنا تم نے سیریس لیا، اتنا صدمہ لے لیا کہ جو آپ کا کام تھا اسی کو چھوڑ دیا۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک کسی درجے میں تنبیہ اور سرزنش آئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ افائم ماتا، تو گویا کہ آگے پھر ان صحابہ سے پوچھا گیا تو کیا مطلب ہے کہ اگر حضور کے ساتھ ہی سارے کام جڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں ہوں گے تو کام کریں گے، نہیں ہوں گے تو نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل جب دنیا سے آپ طبی موت سے پردہ فرمائیں گے تو پھر دین چھوڑ بیٹھو گے؟ نہیں، بلکہ دین تو نہیں چھوڑنا۔ اسی کا نمونہ جو ہے وہ اس موقع پر بھی سامنے آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، فی الواقع آپ دنیا سے پردہ فرما ہو گئے، تو اس موقع پر بھی صحابہ کے حواس جو تھے وہ بہت بری طرح وہ معطل ہوئے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گم سم بیٹھ گئے، کسی نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، آگے سے سمجھ ہی نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہیں اور تلوار سونتے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، آپ تو اللہ سے ملنے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ تو اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو آ کر سنبھالا ہے، اور آپ نے آ کر عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا دنیا میں آنا، رہنا
اور پھر واپس جانا طے شدہ ہے، کہ کیونکہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کے اوپر موت کا فیصلہ آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، چاہے وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں کچھ بھی ہوں. فرمایا یہ کام ہونا تھا، ہو چکا. اللہ کی جانب سے جو وعدہ تھا انک میت، کہ آپ نے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، وہ آج وہ وعدہ پورا ہو گیا. افإن مات، لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا حضور کی وفات کو لے کر بیٹھ رہو گے یا کام کرو گے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت تلاوت فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات، کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کو خدا سمجھتا تھا، وہ کان کھول کے سن لے کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اب اس کا دین ختم ہو گیا. اور جو من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جو اللہ کو خدا مانتا تھا، اللہ کا دین تھا، اور حضور کو تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ انہوں نے اپنا کام کر دیا، دین ہمارے حوالے کر دیا، آپ نے دنیا سے جانا تھا چلے گئے، تو اس کے لیے پھر اللہ حی ہے لا یموت، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ اٹھے اور کام کرے، وہ حوصلہ نہ ہارے. تو یہ صحابہ کو جو ہے حضرت ابو بکر کی جو تقریر تھی، پہلا خطبہ جو ہے، اس نے صحابہ کے اندر دوبارہ ایک جذبہ اور جو ہے وہ حوصلہ پیدا کیا، اور ان کو اس بات کے لیے، اس غم کو سہنے کے لیے تیار کیا. انہوں نے غم کو سہا اور پھر آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ اب تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے. پہلے تو حضور موجود ہوتے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا ہم ان سے رجوع کرتے تھے، اب تو اور زیادہ تمہیں مستعد ہو جانا چاہیے، چوکس ہو جانا چاہیے، نہ یہ کہ حوصلہ ہار کے بیٹھ جانا چاہیے. تو اس موقع پر حضرت ابوبکر نے سہارا بھی دیا. پھر اسلام پر جو مشکلات آئی، حالات ہے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے. تو یہ پیغام ہے صحابہ کے لیے بھی تھا، اور آج بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے پیغام ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بڑا آدمی ہے، اس نے کوئی تحریک شروع کی ہے، کوئی دعوت کا کام شروع کیا ہے، کوئی دین کا کام شروع کیا، کوئی ادارہ بنایا ہے، کوئی اصلاح و ارشاد کا کام کر رہا ہے، وہ طبی موت اللہ کا ایک وعدہ ہے، وہ چلا گیا. تو اس کے جو پیچھے متعلقین ہیں، جو پسماندگان ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب حضور جیسی ہستی دنیا سے جائے تو صحابہ بیٹھے نہیں ہیں اس غم کو لے کر، بس اسی کے مرثیے پڑھتے رہیں، اسی کے نوحہ خوانی کرتے رہیں، اسی پر ماتم کرتے رہیں. یہ نہیں کیا، بلکہ وہ جو تجہیز و تکفین کا فریضہ تھا کیا، اس کے بعد پھر کام میں لگ گئے. بلکہ کام کو اتنا مقدم سمجھا کہ حضور کی تدفین و تجہیز جو ہے وہ ابھی ہو رہی تھی، کہ خلافت کی بیعت بنی ثقیفہ میں ہو چکی تھی، کہ اب امت نے آگے کرنا کیا ہے، امت نے آگے کام کرنا ہے، اور اس کام کے لیے امیر طے کرنا ہے. امیر طے کر دیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے منتخب کیا اور صحابہ نے ان کی بیعت کر لی. یعنی کام اتنا مقدم ہے کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تدفین سے پہلے اس کام کے لیے دوبارہ تیار کر دیا امت کو. تو اصل چیز جو ہے وہ کام پر انسان کی نظر ہونی چاہیے. یہ بزرگوں کا صدمہ طبی اچھی بات ہے، ہوتا ہے، والدین کا صدمہ ہے، بڑوں کا صدمہ ہے، لیکن اس کو یوں سمجھ لینا کہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ خلا ہو گیا کہ اب یہ پوری نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جو خلا ہوتا ہے اللہ اس کو پر کر دیتے ہیں. اور کبرنی موت الکبرا، اللہ جب بڑوں کو لے جاتے ہیں تو پھر چھوٹوں کو بڑا بنا دیتے ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے کام کو انہی کی نہج پر لے کر آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تو اس لیے حوصلہ اور ہمت کسی وقت بھی انسان کو نہیں ہارنی چاہیے. اصل جو کام ہے اس میں لگنا چاہیے. بس یہی نہیں ہے کہ بس انہی کی تعزیتیں اور انہی کے جلسے اور اسی جلوس میں لگے رہیں کہ بزرگ چلے گئے، بہت بڑا نقصان ہو گیا، یہ کر گئے، ہمیں یتیم چھوڑ کر چلے گئے، ہم کہاں جائیں، کیا کریں، کہاں سر ماریں، کہاں پھوڑیں. ان چیزوں میں فرمایا کہ زیادہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، کام کرو. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر حضور جیسی ہستی دنیا سے جائے تو کام نہیں رکا، تو اس کے بعد تو جو بھی ہے وہ سب چھوٹا ہے، ان کے جانے سے کام کیسے رک سکتا ہے؟ کام نہیں رکنا چاہیے. علی اعقابکم ومن ینقلب، اور جو کام سے پیچھے ہٹ جائے گا فلن یضر اللہ شیئا، یہ بات یاد رکھنا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دین ہے، اس نے دین کا کام لینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. فرمایا کہ کام سے پیچھے بیٹھنا نا تو ایک طرف، اگر تم خدا نخواستہ دین کو چھوڑ ہی دو، دین سے دستبردار ہو جاؤ، تو کیا خیال ہے دین محتاج ہے؟ نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، اللہ ایسے لوگ لے آئیں گے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور وہ کام کریں گے پھر آ کر.
یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تم سے کام لے لے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو بندہ پیچھے ہٹے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، وہ نقصان اپنا کر رہا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو بندہ آگے بڑھے گا اور اس موقع شناسی کا کام کرے گا کہ اس نازک موقع کو سمجھے گا اور کام میں آگے بڑھ جائے گا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور اللہ اس کو بڑھائیں گے، حوصلہ بھی دیں گے، مدد بھی فرمائیں گے. آگے پھر وہی ایک جو اصول اور ضابطہ ہے اگلی آیت میں وہ بیان فرما دیا کہ جو بندہ بھی دنیا سے جاتا ہے وہ تبھی موت جتنی لکھوا کر زندگی آتا ہے اسی کے مقابل، حتیٰ کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان المقتول میت لاجلہ، کہ اگر کوئی بندہ قتل بھی ہوتا ہے نا تو وہ بھی یہ نہیں کہ اس کی زندگی کٹ جاتی ہے، وہ اتنی ہی زندگی رب سے لکھوا کر لایا تھا، وہ بھی اپنے وقت پر جاتا ہے، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. پھر آگے کی آیات میں وہ جو واقعہ ہے مال غنیمت کا، اس کی جانب تھوڑا سا اشارہ فرما دیا کہ وہ صحابہ نے جو درہ چھوڑا تھا، تو اس کو کچھ لوگ اس طریقے سے تعبیر کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ دنیا کے لالچ میں نیچے اترے، یعنی مال غنیمت سمیٹنے کے لیے جو نیچے اترے تو یہ انہوں نے دنیا کا لالچ کیا. یہ بات بڑی خطرناک ہے. آدمی اپنے بڑوں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، دادا کے بارے میں، چچا کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کرتا ہے. اگر کوئی ہلکا کلمہ بولے تو آدمی اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو صحابہ کے بارے میں ہلکا کلمہ بولنا، اللہ حفاظت فرمائے، تو ایمان کو سلب کرنے والی چیز ہے. تو اس لیے ایسا کلمہ نہ سوچنا چاہیے نہ بولنا چاہیے. اور اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کا غنیمت کے لیے یہ اترنا یہ مال کی محبت کے لیے نہیں تھا، اور نہ اس میں ان کا کوئی لالچ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مال غنیمت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت جو لے لے اس کا نہیں ہوتا. یہ کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی، چھینا جھپٹی نہیں ہوتی کہ جس نے جو لے لیا بس اس کا ہو گیا. مال غنیمت سارا اکٹھا ہوتا ہے جنگ کے بعد، اور پھر اس کے بعد جو امیر ہے وہ اپنا جو شریعت اصول و ضابط ہے اس کے مطابق تقسیم کرتا ہے. یعنی وہ درے والے نیچے اترتے یا نہ اترتے، ان کو مال غنیمت کا جو حصہ ملنا تھا سو ملنا تھا، اور ان کو بھی اچھی طرح پتہ تھا، پہلے جنگ بدر میں پریکٹس ہو چکی تھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ مال غنیمت لینے کے لیے نیچے اترے تھے یہ بالکل قطعاً غلط بات ہے. دوسری بات کہ مال غنیمت کا سمیٹنا یہ بذات خود جہاد کے عمل کا حصہ ہے. جیسے کافروں کو مارنا، قتال کرنا، پہرا دینا یہ جہاد کے اعمال کا حصہ ہے، اسی طریقے سے مال غنیمت کا سمیٹنا یہ بھی جہاد کے عمل کا حصہ ہے. تو وہ جو صحابہ نیچے اترے تھے وہ اس جہاد کے اس عمل انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس وقت تقاضا یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے، یعنی ان کے پیچھے کوئی نفس کا حصہ نہیں تھا. ہاں چونکہ حضور کے حکم کی ظاہری خلاف ورزی ہو گئی تو اس بات پر اللہ نے ان کو عتاب کیا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بالخصوص تم بڑے ہو، تمہیں اس طرح کی حرکت جو ہے تمہارے زیب نہیں دیتی. اللہ تو ان کو کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے بالکل زیبا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی بات سوچیں یا زبان پر لائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.